وارثان قرآن بنفس قرآن، قرآن میراث ہے اور اللہ نے اس کے وارث مصطفیٰ بندوں کو بنایا۔ سورہ فاطر آیت 32۔ کیونکہ وارث ہمیشہ میراث سے افضل ہوتا ہے، اس لیے اگر وارث پر مصیبت آ جائے تو جان بچانے کے لیے اپنی میراث یعنی جائیداد، مال و دولت کو صرف کر دیتا ہے۔ اسی افضلیت کے تناظر میں جہاں قرآن العلم ہے، سورہ آل عمران آیت 61، وہاں وارثان قرآن علم کا شہر، باب العلم اور راسخون فی العلم ہیں۔ قرآن کا حقیقی مفہوم اللہ کے علاوہ علم میں راسخ ہستیاں جانتی ہیں۔ سورہ آل عمران آیت 7۔ اگر تم نہیں جانتے تو اہل ذکر سے پوچھو۔ سورہ نحل آیت 43۔ قرآن ذکر ہے۔ سورہ ہجر آیت 9، اور وارث اہل ذکر۔ اگر کوئی قرآن ہوتا جس کے وسیلے پہاڑ چلائے جاتے یا زمین کے فاصلے طے کیے جاتے یا مردوں سے کلام کیا جا سکتا تو یہ قرآن ہے۔ سورہ رعد آیت 31۔ قرآن کی اصل جگہ اوت العلم کے سینے ہیں۔ سورہ عنکبوت آیت 49۔ یعنی اوت العلم کی طاقت قرآن کے برابر ہے۔ اوت العلم کے درجات ہم نے بہت زیادہ بلند کر دیے۔ سورہ مجادلہ آیت 11۔ قرآن واضح نور ہدایت ہے۔ سورہ نساء آیت 174، اور وارث مجسم نور ہدایت۔ قرآن مہیمن، امین، غالب، حاکم، محافظ اور نگہبان ہے۔ سورہ مائدہ آیت 48، اور وارث، امین، کائنات کے حاکم، محافظ، نگہبان اور علی کل غالب ہیں۔ قرآن بے عیب ہے، یعنی اس میں کوئی کجی نہیں۔ سورہ زمر آیت 28، اور وارث ہر عیب سے پاک۔ قرآن معصوم ہے، یعنی باطل کا اس کے پاس گزر ناممکن ہے۔ سورہ حامیم سجدہ آیت 42، اور وارث بھی معصوم ہستیاں ہیں۔ یہ کتاب بصیرت، حجت، عقل اور فکر ہے۔ سورہ اعراف آیت 52، اور وارث صاحب بصیرت اور حجت اللہ ہیں۔ قرآن واضح بیان اور مسلمانوں کے لیے ہدایت، خوشخبری اور رحمت ہے۔ سورہ نحل آیت 89، اور وارث رحمت للعالمین اور ہادی کل۔ قرآن حکمت سے سرشار ہے۔ سورہ یاسین آیت 2، اور وارث حکمت کی معراج۔ یہ کتاب برحق ہے، یعنی اس میں سچ کے سوا کچھ نہیں۔ سورہ فاطر آیت 31، اور وارث اہل حق، کیونکہ جب نجران کے عیسائیوں سے حضرت عیسیٰ کی ولدیت کا معاملہ طے نہ ہو سکا تو اللہ کے اس حکم پر حضور سے مباہلہ ہوا، تم اپنے بیٹوں کو لاؤ اور ہم اپنے بیٹوں کو لائیں، تم اپنی عورتوں کو لاؤ اور ہم اپنی عورتوں کو لائیں، تم اپنے نفسوں کو لاؤ اور ہم اپنے نفسوں کو لائیں، اور پھر اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہو۔ سورہ آل عمران آیت 61۔ اور اس جنگ صداقت میں حضور نے صرف صدیق ہستیوں کو ساتھ لیا اور امام حسن و حسین علیہ السلام، بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ اور مولا علی علیہ السلام کو لے کر مباہلے کے لیے تشریف لائے، جبکہ آپ کے 9 حرم تھے اور بیٹے ابراہیم زندہ تھے۔ اس موقع پر عیسائیوں کے بڑے پادری عبد المسیح نے مباہلہ کرنے سے انکار کر دیا اور جزیہ دینا قبول کیا۔ اس واقع مباہلے کو اللہ نے قصہ حق کہا۔ سورہ آل عمران آیت 62۔ قرآن عظیم ہے، یعنی بلند رتبے والا۔ سورہ ہجر آیت 87، اور وارث نبع عظیم، یعنی عظیم خبر غدیر خم میں اعلان ولایت مولا علی علیہ السلام۔ قرآن مبین ہے، یعنی درخشاں اور مبالغے سے پاک کلام ہے۔ سورہ یاسین آیت 69، اور وارث امام مبین۔ سورہ یاسین آیت 12۔ یہ کتاب بے مثل ہے، یعنی تمام جن و انس مل کر قرآنی صورتوں کی مثل ایک سورہ بھی نہیں لا سکتے۔ سورہ یونس آیت 38، اور وارث بے مثل۔ قرآن
مجید ہے یعنی جلیل القدر، سورہ قاف آیت 1، اور وارث پے کر اقدار اعلیٰ۔ قرآن تبیان ہے یعنی اپنی بات منواتا ہے، سورہ نحل آیت 89، اور وارث ہر محاذ پر غالب رہنے والے۔ قرآن فرقان ہے یعنی حق و باطل میں فیصلہ کرنے والا، سورہ فرقان آیت 1، اور وارث حق و باطل کو عیاں کرنے والے۔ واقع کربلا کے بعد سر مبارک امام حسین علیہ السلام کا نوک نیزے پر قرآن کی تلاوت کرنا اس امر کی روشن دلیل ہے۔ قرآن کریم ہے یعنی بڑے رتبے والا، سورہ واقعہ آیت 77، اور وارث مرتبے کی معراج۔ قرآن اہل ایمان کے لیے شفا، پیاس بجھانا یعنی حاجت روا ہے، سورہ حامیم سجدہ آیت 44، اور وارث مالک شفا۔ قرآن کا مکمل سمجھنا مشکل ہے، سورہ آل عمران آیت 7، اور وارث مشکل کشاں ہیں۔ قرآن طاہر ہے، نیز اس کی معنویت کی گہرائی تک نہیں پہنچ سکتا مگر طاہر، سورہ واقعہ آیت 79، اور طہارت کے زمرے میں اہل بیت کا مقام بلند ترین ہے، کیونکہ امام علی علیہ السلام، بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ، امام حسن و حسین علیہ السلام حضور کے ساتھ چادر کے اندر موجود تھے جب ارشاد ہوا، اللہ نے یہ ارادہ کر لیا کہ صرف اور صرف اے اہل بیت تمہیں ہر نجاست سے دور رکھے اور اس طرح پاک رکھے جو پاکیزگی کا حق ہے، سورہ احزاب آیت 33۔ اللہ نے ہر شے کا علم امام مبین میں رکھا، سورہ یاسین آیت 12، اور حضور نے فرمایا امام مبین ذات علی ہے یعنی درخشاں امام۔ صرف اور صرف تمہارا اللہ ولی یعنی حاکم، مددگار، رسول ولی اور وہ مومنین ولی جو دیتے ہیں زکوٰۃ حالت رکوع میں، سورہ مائدہ آیت 55۔ گو کہ اس آیت کا نزول مولا علی کے انگشتری حالت رکوع میں فقیر کو دینے پر ہوا، لیکن اللہ نے جمع کا صیغہ استعمال کر کے مومنین کے گروہ کی نشاندہی کی جن کا محور ذات علی ہے، اور ان مومنین میں ولایت کا سلسلہ چلا، اور یہ مومنین اسی معنی میں ولی ہیں جس معنی میں علی اور اللہ اور رسول۔ جس نے ولی مانا اللہ، اس کے رسول اور ان مومنین کو تو شامل ہو جائے گا اللہ کی غالب جماعت میں، سورہ مائدہ آیت 56۔ کیا تم ابلیس اور اس کی اولاد کو میرے سوا ولی بناتے ہو، حالانکہ میں نے ان کو نہ تو آسمانوں اور زمین کی خلقت پر گواہ بنایا تھا اور نہ خود ان کی پیدائش پر، اور اللہ گمراہ کو اپنا مددگار نہیں بناتا، سورہ کہف آیت 50 اور 51۔ یعنی اللہ کا ولی وہ ہوگا جو کائنات کی خلقت پر گواہ ہو۔ قرآن امر ہے، سورہ طلاق آیت 5، اور وارث اولی الامر۔ مومنوں اطاعت کرو اللہ، رسول اور اولی الامر کی، سورہ نساء آیت 59۔ اولی الامر وہ ہستیاں ہیں جن کو نامزد کیا رسول نے، اور جابر بن عبداللہ کو اپنے خلفاء جو سب قبیلہ قریش سے ہوں گے ان کے نام بتلائے: علی بن ابو طالب، حسن بن علی، حسین بن علی، علی بن حسین، محمد بن علی، جعفر بن محمد، موسیٰ بن جعفر، علی بن موسیٰ، محمد بن علی، علی بن محمد، حسن بن علی، اور محمد مہدی بن حسن۔ نیز پانچویں خلیفہ امام محمد باقر علیہ السلام کو اپنا سلام پہنچانے کی تاکید کی جو کہ انہوں نے پہنچایا۔ قرآن کی آیات میں کہیں اختلاف نہیں، جو دلیل ہے کہ یہ کلام اللہ ہے، سورۃ النساء آیت 82۔ اور ان 12 ائمہ میں دین اسلام میں کوئی اختلاف نہیں پایا جاتا جو کہ خلافت الہیہ کی روشن دلیل ہے۔ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب کہ وہ عہد نبوت اور رسالت پر فائز تھے، عظیم قربانی میں کامیابی کے بعد پوری انسانیت کا امام بنایا اور ہمیشہ رہنے والی امامت کو اولاد ابراہیم میں رکھا۔ نیز بتلایا
کہ عہدہ امامت ظالم کو نہیں ملے گا، سورہ بقرہ آیت 124۔ اسی لیے امام ظلم اکبر اور ظلم اصغر سے پاک ہوگا، یعنی معصوم، کیونکہ شیطان کو معصوم ہستیوں پر اختیار نہیں، سورہ صاد آیت 83۔ جن کو ہم امام بناتے ہیں وہ ہمارے عمل سے ہدایت کرتے ہیں اور وہ ہمیشہ سے متقی ہیں، سورہ سجدہ آیت 24۔ قیامت کے دن ہر بندے کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے، سورہ بنی اسرائیل آیت 71۔ یعنی جب تک ایک بھی بندہ اس دنیا میں موجود ہے امام کا وجود ہونا ضروری ہے۔ شب قدر میں ملائکہ کا نزول ہوتا ہے اور وہ لاتے ہیں اللہ کا امر، سورہ قدر آیت 4، جو کہ دلیل ہے کسی صاحب امر کے ہونے کی جن کے پاس امر آتا ہے۔ کیا وہ اس کے سوا اور کسی بات کے منتظر ہیں کہ ان کے پاس فرشتے آئیں یا خود تمہارا پروردگار آئے یا تمہارے پروردگار کی کچھ نشانیاں آئیں؟ مگر جس روز تمہارے پروردگار کی کچھ نشانیاں آئیں گی تو جو شخص پہلے ایمان نہیں لایا ہوگا اس وقت اسے ایمان لانا کچھ فائدہ نہیں دے گا۔ پیغمبر ان سے کہہ دو کہ یہ بھی انتظار کریں اور ہم بھی انتظار کرتے ہیں، سورہ انعام آیت 158۔ اس آیت کے ذیل میں حضور نے فرمایا، میرے 12ویں خلیفہ محمد مہدی کا جب ظہور ہوگا تو زمین سے حضرت خضر اور الیاس اور آسمان سے حضرت ادریس، سورہ مریم آیت 56 اور 57، اور عیسیٰ علیہ السلام سورہ نساء آیت 157 تا 159 آئیں گے امام مہدی علیہ السلام کے گواہ کے طور پر، اور عیسیٰ علیہ السلام وارث انجیل نماز پڑھیں گے، امام مہدی علیہ السلام وارث قرآن کے پیچھے، صحیح 7۔ مصطفیٰ بندوں پر اللہ سلام بھیجتا ہے، سورہ نمل آیت 59۔ یعنی مصطفیٰ بندے جو قرآن کے وارث ہیں مرتبہ علیہ السلام پر فائز ہیں۔ اسی لیے مسجد نبوی میں ان 12 ائمہ کے ناموں کے ساتھ علیہ السلام کندہ ہے۔ حضور نے فرمایا، میں تمہارے درمیان 2 گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور دوسرا میری اطرت اہل بیت۔ یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہ ہوں گے یہاں تک کہ قیامت میں حوض کوثر پر مجھ سے نہ آن ملیں۔ جو شخص ان دونوں سے تمسک رکھے گا وہ یقیناً نجات یافتہ ہے، اور جس نے دوری اختیار کی وہ یقیناً ہلاک ہو جائے گا۔ جب تک ان دونوں سے تمسک رکھو گے تو ہرگز گمراہ نہ ہوگے، صحیح 7۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور اہل صدق کی معیت میں شامل رہو، سورہ توبہ آیت 119۔